بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور کسی کا محتاج نہ کرے، دنیا آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ تو ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے تھے اور اب طائف کے سفر کی طرف ہم کرتے ہیں۔ طائف کے اس کا سفر اور واپسی۔ اہل مکہ سے تو قطعی نا امیدی تھی، اس لیے آپ نے ارادہ فرمایا کہ طائف تشریف لے جائیں اور وہاں دعوت اسلام فرمائیں۔ طائف میں بڑے بڑے امراء اور ارباب اثر رہتے تھے، ان میں عمیر کا خاندان رئیس القبائل تھا۔ یہ تین بھائی تھے، مسعود، حبیب اور عبد یا لیل۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اسلام کی دعوت دی۔ ان تینوں نے جو جواب دیے وہ نہایت عبرت انگیز تھے۔ ایک نے کہا، اگر خدا نے تجھ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تو کعبہ کا پردہ چاک کر کعبہ کا پردہ چاک کر رہا ہے۔ دوسرے نے کہا، کیا خدا کو تیرے سوا اور کہیں نہیں ملتا تھا؟ تیسرے نے کہا، میں بہرحال تجھ سے بات نہیں کر سکتا، تو اگر سچا ہے تو تجھ سے گفتگو کرنا خلاف ادب ہے، اور جھوٹا ہے تو گفتگو کے قابل نہیں۔ اچھا، ان تینوں میں یہ تین جو بڑے رئیس تھے، سردار بھی تھے، ان میں سے تیسرے کا جواب جو ہے نا وہ قدرے نہایت ہی قدرے بہتر جواب ہے۔ دیکھیں، اس نے کہا کہ میں بہرحال تجھ سے بات نہیں کر سکتا، اگر سچا ہے تو تجھ سے گفتگو کرنا خلاف ادب ہے۔ یعنی کہ اگر تو خدا کا پیغمبر ہے نا تو تیرے ادب کے خلاف ہے کہ ہم تجھ سے گفتگو کریں، ہم تو گندے لوگ ہیں، اور جھوٹا ہے نعوذ باللہ تو گفتگو کے قابل ہی نہیں۔ باقی دو نے تو کی بکواس نا، تو اللہ معاف فرمائے، تو بس استغفار ہے۔ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے سے تکلیف دی انہوں نے۔ ان بدبختوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، طائف کے بازاریوں کو ابھار دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی اڑائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گئے کہ میں اب طائف جاتا ہوں، مکے والوں نے تو میری بات نہیں سنی، شاید وہ میری بات سن لیں، شاید وہ دین کی طرف آ جائیں۔ ایک امید لے کے گئے اور بڑے بڑے سرداروں کے پاس گئے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں اس ٹائم کے سرداروں سے کہ اس ٹائم کے رئیس، بڑے بڑے سردار، خود کو سردار کہلانے، ان میں اتنی بھی عقل نہیں تھی کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نہیں مانتے تو تمہارا ادب اتنا گیا ہوا ہے کہ اگر تم کسی کی بات کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے تو تم اس کے پیچھے بچے لگا دو گے۔ طائف کے بازاریوں نے کو ابھارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی اڑائیں، شہر کے اوباش ہر طرف سے ٹوٹ پڑے۔ یہ مجمع دو رہیاں صف باندھ کر کھڑا ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر پتھر مارنے شروع۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر پتھر مارنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور ہو کر بیٹھ جاتے تو بازو تھام کر کھڑا کر دیتے تھے۔ جب آپ پھر چلنے لگتے تو پھر پتھر برساتے، ساتھ ساتھ گالیاں دیتے اور تالیاں بجاتے۔ جاہل جانوروں کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگ گئے۔ شرم ہی نہیں، غیرت ہی نہیں کہ یار ایک بندے کے ساتھ تم لوگ، اگر چلو تم اتفاق نہیں کرتے اس بات کے ساتھ تو تم ذلیل کر رہے ہو۔ یہ تم لوگ ویسے تم کہتے ہو ہم بڑے رئیس ہیں، بہت بڑے خاندان سے ہیں، اور یہ تم لوگوں کو اخلاق، تم لوگ اتنا گرا ہوا اخلاق تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بالکل جہالت اور بالکل انسانیت بالکل ریزہ ہو چکی تھی۔ یہ ان کے وڈیروں کا حال یہ تھا کہ پیچھے انہوں نے بچوں کو لگا دی۔ چلو یار تم لوگ اتفاق نہیں کر رہے اگر ایک بات سے، تو تم یہی کہو کہ آپ کھانا شانا کھائیں اور ہمارا بندہ آپ کو واپس چھوڑ آتا ہے، بجائے یہ کہ آگے سے عجیب اس دور میں اگر اسلام کے خلاف بھی اگر کوئی بندہ بات کرتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، آگے قانون اس کو دیکھتا ہے، قانون اپنا راستہ نکالتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ اس کے پیچھے لگ جاؤ اور اسے مار دو اور اسے تصیح دو۔ یہ تو آج کتنا گیا گزرا ایک دور ہے، ہر طرف اندھیرا چھایا ہو، مگر اس کے باوجود اتنی روشنی ہے کہ آپ کسی
جاہل سے بات کریں تو وہ آپ کم از کم اس طرح نہیں کہے گا کہ آپ کے سر کے اوپر ڈانگ مارنا شروع کر دے گا اور آپ کو ذلیل کرنا شروع کر دے، بس یہی کہے گا کہ بھائی جاؤ بھائی میں تمہاری بات سے اتفاق نہیں کرتا، جاؤ اپنے کام سے کام رہو۔ آج ٹی وی کے اوپر آپ دیکھیں کتنا ایک دوسرے کے خلاف بکواس کرتے ہیں، مگر کیا ہے، بس ٹھیک ہے لوگ برداشت کر رہے ہیں۔ اتنی انسانیت گر چکی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور انہوں نے بدبختوں نے پیچھے بچے لگا دی۔ یار تمہیں یہ بھی نہیں اندازہ کہ یہ کس خاندان کا فرد ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، ایک دوسرے شہر سے آیا ہے، اور کیا تم سے کوئی پیسے مانگنے آیا ہے، یا تم سے کوئی سیٹ مانگنے آئے ہیں، ووٹ مانگنے آئے ہیں، کیا مانگنے آئے ہیں؟ صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کہ ظالموں بتوں سے مت مانگو، اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے۔ آج بھی حقیقت ہے، آج بھی آپ یہ بات کریں تو آپ کے پیچھے مجمع لگ جائے گا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں انگور کی ٹہنیوں میں پناہ لی۔ یہ باغ عتبہ بن ربیعہ کا تھا، جو باوجود کفر کے شریف الطبع اور نیک نفس تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو اپنے غلام کے ہاتھ، جس کا نام عداس تھا، انگور کا خوشہ ایک کشتی میں رکھ کر بھیجا، یعنی کہ ایک ٹرے میں رکھ کے بھیجا۔ اس سفر میں حضرت زید بن حارثہ بھی ساتھ تھے۔ دیکھیں ایک کافر، اس کو رحم آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کھجور کا ایک گچھا بھیجا، ایک ٹرے میں رکھ کے کہ چلیں آپ کھائیں۔ انسان ہے، انسان کو رحم آ جاتا ہے، اور وہ جو بڑے بڑے سردار تھے انہیں رحم نہیں آیا۔ مگر کیا ہوا پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا نا، تو پھر یہ ہمیں سے یہاں پہ سبق ملتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صبر کر لیا، اور آج طائف میں ایک بھی کافر نہیں ہے۔ اور ایک اور بھی بات ہے، آج طائف والے کہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں، تو نہیں بھائی، میرے نبی کی جوتیوں کی خاک کے صدقے آج تم مسلمان ہو۔ تمہارے وڈیروں نے میرے نبی کا کیا حال کیا؟ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، تمہارے وڈیروں نے کیا کیا ہے۔ مگر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا، اور پھر آج ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے آج طائف میں ایک بھی کافر نہیں ملتا۔ معلم کا، مطعم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پناہ میں لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے پھر کر چند روز نخلا میں قیام کیا۔ اچھا، اس کے بعد کیا کہتے ہیں، وہ کیا ہوا اتنی دیر میں؟ یہ انہوں نے قصہ یہاں پہ ختم کر دیا کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ حکم دیں تو ہم یہ طائف کی وادی کو جو دو پہاڑوں کے درمیان موجود ہے، پہاڑوں کے درمیان انہیں مسل کے رکھ دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ سے امید ہے، ان بیچاروں کو سمجھ نہیں ہے، مجھے اللہ سے امید ہے کہ ایک وہ وقت آئے گا کہ ان کی نسلوں میں نیک لوگ پیدا ہوں گے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ سارا کا سارا طائف مسلمان ہو گیا۔ اچھا، مطعم کا آپ کو پناہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے پھر کر چند روز نخلا میں قیام کیا، پھر حرا میں تشریف لائے اور مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا کہ مجھ کو اپنی حمایت میں لے سکتے ہو۔ عرب کا شعار تھا کہ جب کوئی ان سے طالب حمایت ہوتا تو گو دشمن ہوتا، انکار نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی کہ اگر کوئی کہے کہ یار مجھے اپنی حمایت میں لے لو تاکہ مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچائے، تو وہ کوشش کرتے تھے یہی کہ اگر کوئی ریکویسٹ کرتا تو پھر اسے لے لیتے تھے۔ مطعم نے یہ درخواست منظور کی، بیٹوں کو بلا کر کہا کہ ہتھیار لگا کر حرم میں جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے۔ مطعم اونٹ پر سوار ساتھ تھا، حرم کے پاس آیا تو پکارا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ حضرت حرم میں آئے، نماز ادا کی اور دولت خانہ کو واپس گئے۔ مطعم اور اس کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلواروں کے سائے میں لائے۔ مطعم نے کفر کی حالت میں غزوہ بدر سے پہلے وفات پائی۔ مطعم جو تھا وہ بیچارہ کفر کی حالت میں ہی مر گیا، تو کافر مرا، ایمان نہیں لے کے آیا۔ حضرت حسان حضرت جو دربار رسالت کے شاعر تھے، انہوں نے مرثیہ لکھا۔ زرقانی نے مرثیہ بدر میں نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس میں کچھ مذائقہ نہیں، مطعم کا کام بے شبہ مدح
کے مستحق تھا، یعنی کہ اس نے کچھ چھوٹا سا کام نہیں کیا۔ ایک ایسے وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خلاف تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لو، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی۔ چھوٹا سا کام نہیں کیا اس نے، اور کفر کی حالت میں۔ لیکن آج کل کے مسلمان حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زرقانی سے زیادہ شیفتہ اسلام ہیں، اس لیے معلوم نہیں کہ حضرت حسان کا یہ فعل آج بھی پسند کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس لیے کہتے ہیں یہاں پہ خاموشی بہتر ہے۔ قبائل کا دورہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب حج کا زمانہ آتا تو عرب کے قبائل ہر طرف سے آ کر مکہ کے آس پاس اترتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک قبیلہ کے پاس جاتے اور تبلیغ فرماتے۔ عرب کے مختلف مقامات پر میلے لگتے تھے جن میں دور دور تک کے قبائل آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میلوں میں جاتے اور اسلام کی تبلیغ فرماتے۔ ان میلوں میں عکاظ جو اہل عرب کا قومی اور علمی دنگل تھا، اور مرخین نے خاص طور پر لیا ہے۔ قبائل عرب سے بنو عامر، محارب، یہ بہت سارے قبائل ہیں۔ ان قبائل کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لیکن ابو لہب ہر جگہ ساتھ جاتے۔ یہ ابو لہب جو ہے نا، اس کے اوپر قرآن کی آیت بھی اتری ہوئی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرا ناس ہو اور تیری بیوی بھی جہنم میں جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن واضح کہا ہے۔ یہ دشمن جو ہے نا، یہ اور ابو جہل، یہ تو خاص دشمن تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، رشتہ دار تھے، اتنے بڑے دشمن تھے، اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے۔ ان سب قبائل کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے، لیکن ابو لہب ہر جگہ ساتھ تھا جاتا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجمع میں تقریر کرتے تو برابر سے کہتا ہے دین سے پھر گیا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ بنی حنیفہ یمامہ میں آباد تھے، ان لوگوں نے نہایت تلخی کے ساتھ جواب دیا۔ مسلمہ کذاب جس نے آگے چل کے نبوت کا دعویٰ کیا، اسی قبیلے کا رئیس تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے نا، تو پھر پیچھے سے نبوت کے بڑے بڑے دعوے دار اٹھے، اس میں ایک مسلمہ کذاب بھی تھا۔ وہ فرمایا جا رہا ہے کہ اسی قبیلے میں سے تھا، قبیلہ بنو زہل بن شیبان کے پاس۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے مفروق سے کہا، تم نے کسی پیغمبر کا تذکرہ سنا ہے؟ وہ یہی ہے۔ مفروق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے کہا، برادر قریش، تم کیا تلقین کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا، خدا ایک ہے اور میں اس کا پیغمبر ہوں۔ یہ آیتیں پڑھیں۔ کون سی آیتیں تھیں؟ قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ سورہ انعام 151 نمبر ہے۔ کہہ دو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں کہ خدا نے کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ یہ کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کی خدمت کرو، بچوں کو افلاس کے خیال سے قتل نہ کرو، ہم تم کو اور ان کو دونوں کو روزی دیں گے، فحش باتوں کے پاس نہ جاؤ، وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اور آدمی کی جان جس کو خدا نے حرام کیا ناحق ہلاک نہ کرو۔ اس قبیلہ کے روسا مفروق، مسنا اور ہانی بن قبسیہ تھے، وہ سب اس موقع پہ موجود تھے۔ ان لوگوں نے کلام کی تحسین کی، لیکن کہا کہ متوں کا خاندانی دین دفتن چھوڑ دینا اعتقادی ہیں، یعنی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہو۔ جب انہیں یہ آیتیں سنی نا، تو انہوں نے کہا کہ کلام تو بہت اچھا ہے، مگر ہم کیا کریں کہ ہم تو باپ دادا سے سنتے آ رہے ہیں، تو ہم باپ دادا کا دین تو نہیں چھوڑ سکتے۔ جس طرح آج کہتے ہیں نا کہ او جی بادشاہ، بس ہم یہ نہیں چھوڑ، ہم نے تو یہی سنا ہے، سچی بات کرو نا، نہیں جی ہم نے تو اسی طرح سنا ہے جی، کتابیں پڑھنی نہیں، علم حاصل کرنا نہیں، اور بس سنی سنائی کے اوپر
عمل کر لینا اور کہنا ہم نے تو یہی سنا ہے جی، ہمارے اندر ہندو رہ کے گئے ہیں، ان کی باتوں کے اوپر عمل کیا اور بس ہم نے تو یہ دین سیکھا ہی نہیں ہے۔ سارے بندے عالم ہیں الحمدللہ یہاں پہ سب، ہم تم کو اور ان کو، اگر ہمیں اللہ معاف فرمائے بخار ہو جائے نا، اس کے ڈاکٹر ہیں، اس بعد ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، 500 روپے 1000 روپے فیس بھی دے دیتے ہیں، کوئی مسئلہ ڈاکٹر کے پاس چلے، ہاں دین کا مسئلہ پھر ہم خود ڈاکٹر ہیں، اللہ کا اتنا کرم ہے، شکر ہے، ہر بندہ مفتی ہے۔ ہم تم کو اور ان کو دونوں کو روزی دے۔ اچھا انہوں نے کہا جی کہ ہم بھائی دین نہیں چھوڑ سکتے، ان کے علاوہ ہم کسریٰ کے زیر اثر ہیں، یعنی کہ وہ ایران کا جو بادشاہ ہے، اور معاہدہ ہو چکا ہے کہ ہم اور کسی کے اثر میں نہ آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس راست گوئی کی تحسین کی اور فرمایا کہ خدا اپنے دین کی آپ مدد کرے گا۔ قبیلہ بنو عامر کے پاس گئے تو ایک شخص نے جس کا نام بخیرہ بن فراس تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سن کر کہا یہ شخص مجھ کو ہاتھ آ جائے تو میں تمام عرب کو مسخر کر لوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم تمہارا ساتھ دیں اور تم اپنے مخالفوں پر غالب آ جاؤ تو تمہارے بعد ریاست ہم کو ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے کہا ہم اپنا سینہ عرب کے ماجگاہ بنائیں گے اور حکومت غیروں کے ہاتھ آئے ہم کوئی غرض نہیں۔ اچھا آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذائے رسانی۔ اسباب مذکورہ بالا کی بنا پر قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کی اور چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ستائیں کہ آپ مجبور ہو کر تبلیغ اسلام سے دستبردار ہو جائیں۔ اتفاق یہ کہ جب کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسایہ تھے، یعنی ابو جہل، ابو لہب، اسود بن یغوث، ولید بن مغیرہ، امیہ بن حلف، نصر بن حارث، ومبہ بن حجاج، عقبہ بن ابی مطاع، معید، حکم بن ابی العاص، سب قریش کے سربراہ رؤساء تھے اور یہ سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھاتے، نماز پڑھتے وقت ہنسی اڑاتے، سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اورجی آ کر لات ڈالتے، گلے میں چادر لپیٹ کر اس زور سے کھینچتے کہ گردن مبارک پر نیل پڑ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی قوت اثر کو دیکھ کر لوگ جادوگر کہتے، دعوی نبوت کو سن کر مجنون کہتے، باہر نکلتے تو شریر لڑکوں کو پیچھے لگا دیتے۔ نماز جماعت میں قرآن زور سے پڑھتے تو قرآن لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو اتارنے والے خدا کو گالیاں دیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر میں نماز پڑھ رہے تھے، روسائے قریش بھی موجود تھے۔ ابو جہل نے کہا کاش اس وقت کوئی جاتا اور اونٹ کی اوجری سمیت اٹھا لاتا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں جاتے تو ان کی گردن پر ڈال دیتا۔ عقبہ نے کہا یہ خدمت میں انجام دیتا ہوں۔ چنانچہ گیا اور اوجری لے کے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دی۔ قریش مارے خوشی کے ایک دوسرے کے اوپر گرتے پڑتے تھے اور ہنستے تھے۔ کسی نے جا کے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی۔ وہ اگرچہ اس وقت صرف 5-6 برس کی تھیں لیکن جوش محبت سے دوڑی آئیں اور اوجری کو ہٹا کر عقبہ کو برا بھلا کہا اور بد دعائیں دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں کسی مجمع عام میں دعوت اسلام کا آغاز فرماتے تو ابو لہب جو آپ کے ساتھ ساتھ رہتا تھا برابر سے کہتا جاتا کہ یہ جھوٹ کہتا ہے۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ جب میں اسلام نہیں لا چکا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے اور گھس کر لوگوں سے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو۔ ابو جہل آپ پر خاک پھینکتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اس کے فریب میں نہ آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لات اور عزا کی پرتیں چھوڑ دو۔ طائف میں کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیتیں پہنچائیں ان کا بیان بھی گزر چکا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر چادر لپیٹ کر نہایت زور سے کھینچی۔ اتفاقاً حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ پکڑ کر عقبہ کے ہاتھ سے چھڑایا اور کہا اس شخص کو قتل کرتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی نہایت سرگرم تھے اور رات دن اسی شغل میں رہتے تھے، ان کا نام جیسا ابن سعد کی طبقات میں ہے حسب ذیل ہے: ابو جہل، ابو لہب، اسود، حارث، ولید، امیہ، ابو قیس، عاص، نضر، زہیر، صائب، اسود، عاص بن سعید بن العاص، عاص بن ہاشم، عقبہ بن ابو معید ابن صدی حزدی، حکم بن ابی عاص عدی، یہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسایہ اور ان میں سے اکثر صاحب جاہ اقتدار تھے۔ یہ جو کچھ
ہوا نہایت درد انگیز اور حسرت خیز تھا، لیکن تعجب انگیز نہ تھا۔ دنیا کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ نامانوس اور اجنبی صدائیں یہ رغبت سن لی گئی ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے سینکڑوں برس تک قوم کی نفرت اور وحشت کا سامنا کرنا پڑا۔ یونان دنیا کو معلم اول ہے، تاہم اسی حکمت قدہ میں سکرات کو زہر کا پیالہ پینا پڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو سولی کے اوپر مطلب ہے کہا جاتا ہے کہ چڑھائے گا، مگر چڑھائے نہیں گئے، تو سکرات زہر کا پیالہ پی کر فنا ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے مخالفت سے تنگ آ کر ایک قیامت خیز طوفان آیا اور دنیا کا ایک بڑا حصہ برباد ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30-40 شخصوں کے مختصر جماعت پیدا کر کے بروایت نصارہ سوری چڑھ گئے، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض ان سے سب سے برتر تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ بن الرات نے جب قریش کی اظہار ثانی سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں بد دعا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے وہ لوگ گزرے ہیں جن کے سر پر آرے چلائے جاتے تھے اور چیر پھاڑ ڈالا جاتا تھا، تاہم وہ اپنے فرض سے باز نہ آئے۔ خدا اس کام کو پورا کرے گا یہاں تک کہ شتر سوار یعنی کہ اونٹ سوار صنعا سے حضر موت تک سفر کرے گا اور خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ تو یہ ہم واقعات پڑھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنا ظلم ہوا، کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں بقول عیسائیوں کی انہیں سولی چڑھا دیا گیا اور 40 بندے صرف مسلمان ہوئے تھے، تو ہمارے دین میں تو سولی نہیں چڑھایا گیا بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی، 85 بندے صرف مسلمان ہوئے اور انہوں نے بد دعا کی تو دنیا آدھی تباہ ہو گئی اور طوفان نوح آیا اور سارے غرق ہو گئے۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انہوں نے بد دعا نہیں دی بلکہ الٹا ہدایت کی دعائیں دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی۔ تو ان چیزوں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں میں اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی رکھی ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، ساتھیو، ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے اور زندہ رکھے تو ایمان کے ساتھ، اور جب خاتمہ ہو تو ہماری زبان کے اوپر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ جاری ہو، وما علینا الا البلاغ۔